السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 85 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کرنے کا حکم نازل کیا۔ اس کے بعد ہی تو مسلمانوں نے حج کر لیا اور کفار بیٹھے رہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے اس پر انہیں عمل نہیں کرنا ہے۔ تو کئی جگہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بارگاہ میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کے کتنے بھی اچھی باتوں ہوں عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر اسلامی عقیدے کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے محمد اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص مسلمان ہوا، پھر وہ کافر مشرک ہو کر مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ پھر چند دن بعد انہیں شرمندگی ہوئی، اس نے اپنے قوم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس شخص کو کیسے ہدایت ہوگی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں، اور جب کہ انہوں نے مان لیا تھا کہ رسول سچا ہے اور کھلی نشانیاں بھی وہ دیکھ چکے تھے، تو ایسے شخص کی ہدایت کیسے ہوگی؟ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات سب کچھ دیکھ لیا اور انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا، لیکن بعد میں کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، باطل غرض کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ از خود اسلام کی اور توبہ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود توبہ کی خواہش نہ کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی بندہ جب خود کوشش کرے گا تائب ہونے کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے اس کے راستے کو کھول دے گا، اور ارتداد کے بعد جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس بھی ملا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی نحوست ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔
آگے آیا نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے آپ کو سنبھالا، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت حارث بن سوید انصاری کے تعلق سے نازل ہوئی کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفاروں کے ساتھ جا ملے اور پھر انہیں ندامت ہوئی، اور پھر جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی۔ اب انہوں نے توبہ کر لی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب وہ مدینہ آئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر توبہ کر کے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہر گناہ سے بندہ مومن توبہ کرے تو وہ قبول ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کفر کی طرف بڑھے اور کفر کر لے یا شرک کر لے، اس کے باوجود بھی وہ نادم ہو کر تائب ہو کر توبہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ آیا نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں بہکے ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو کفر کیا اور کفر میں مزید بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت لائے تھے جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے، بعثت نہیں ہوئی تھی، اپنی کتابوں میں پڑھ کر وہ ایمان لائے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کفر کیا، مانے نہیں، اور اتنا ہی نہیں، ایک تو نہ ماننا کفر تھا، لیکن پھر وقتاً فوقتاً آپ کے تعلق سے ایسی باتیں کر کے جس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں آپ کی نبوت کے خلاف شک ڈال کر کتاب میں تحریف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے میثاق عہد کیا تھا اس کو توڑ کر اور پھر کھلے ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود ہر درمی سے آپ کو مسلسل انکار کر کے ایک کفر میں بڑھتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے جو ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے انجیل کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید کو آپ نے پیش کیا، پھر انہوں نے سرکار کا بھی انکار کیا اور قرآن کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا، تو یہ کفر میں بڑھنا ہوا۔ لہذا یہ وہ قوم تھی جو گستاخی میں حد سے تجاوز کر گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آیا نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایمان نہیں تو سونا خیرات کرے، چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، پھر بھی جو ہے وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا کفر کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے۔ اصلاً عذاب سے نجات کے لیے وہ ایمان کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا یہ بتا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ تمام زمین کو بھر دے، کیا تو اس کو فدیہ میں دے گا؟ یعنی اپنی چھٹکارے کے لیے اس کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز مانگی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، یہ سوال کیا گیا تھا، تو نے نہیں مانا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا آج اگر تجھے عذاب سے چھٹکارا چاہے تو کیا تو پوری دنیا سونا ہو جائے تو خیرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے تو بہت دنیا میں بہت آسان بات تھی کہ اللہ کو ایک مان لیتا، اس کے حبیب کو رسول مان لیتا، تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا۔ اس آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آئی کہ نجات کا دار و مدار وہ ایمان کے خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی مومن رہا لیکن اللہ نہ کرے مرتے وقت وہ کافر ہو گیا تو سارے اعمال تباہ ہو گئے، وہ اس آیت کریمہ میں کے تحت شامل ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی کافر رہا لیکن مرتے وقت جو ہے وہ مومن ہوا، وہ اس آیت سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین علیہ رحمت الرضوان ایمان کے تعلق سے بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا آپ زار و قطار روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو گناہوں کی وجہ سے خوف میں ہیں آپ؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھین لی جائے۔ تو ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور حسن خاتمہ کے لیے بالخصوص بندہ مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ اس آیت پر تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب تک 3 سپارے کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ اب چوتھا پارہ ہم شروع کرتے ہیں، آیہ نمبر 92 سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کافر اگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہوگا، کس کا قبول ہوگا، اور کون سے صدقے قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا ایک نیکی ہے، اور ابرار کا صدقہ قبول ہوگا، اور نیکی تب حاصل ہوگی جب ان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ معزز سامعین، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ کہ جو ہمیں چیز پسند نہیں ہوتی وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرحا کا باغ تھا، جو کہ مسجد نبوی کے ایک دم سامنے یہ باغ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، تب اس باغ کے مالک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی ہے کہ جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم بھلائی کو پاؤ گے۔ بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو ہے وہ بیر حاق ہے، اور یہ باغ ہے،
اور یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر آپ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پسندیدہ مال خرچ کرنا ایک چیز ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں، ضرورت مند ہو، ان میں خرچ کرنا یہ بھی ایک اہم کام ہے اور زیادہ ثواب والا کام ہے۔ اور اس حدیث سے بات سمجھ میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے دیگر غریبوں پر نفلی صدقہ کرنا دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 اجر ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اور صدقے کا۔ یعنی رشتہ دار اگر غریب ہو، ضرورت مند ہو، اس پر خرچ کرے گا، 2 طریقے کا ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور اس کے علاوہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کی قیمت کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو وہ بہت پسند آئی، لیکن آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو میں اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، یا ردی کی چیز، ناکارہ چیز، اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیس چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آئی کہ بندہ مومن کو چاہیے جو اسے پسند ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔